کہاں گئی وہ 40 ممالک کی فوج جس کے سربراہ ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب تھے؟ کیوں وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے؟ 57 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC سے گلا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کے لیے۔ وہ صرف دکھانے کے لیے ہاتھی کے وہ دانت ہیں، مسلم ممالک کے میزائل اور ہتھیار جو صرف دکھانے کے ہیں، کھانے کے نہیں۔ اتنا نہیں پتا، اتنا معمولی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سائفر وزارت خارجہ سے نکلتے ہی نہیں ہے۔ وہ تو کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج سیاست پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج ذرا سی بات فلسطین کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے گزشتہ 2-3 ہفتوں میں اسرائیلی فوج نے جاہریت کی انتہا کر دی ہے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر، جس طرح انہوں نے بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو شہید کیا ہے، جس طرح انہوں نے مساجد پر، ہسپتال پر حملہ کیا ہے، ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ مگر اس سے زیادہ افسوسناک عمل یہ ہے کہ اس پر ہمارا مسلم معاشرہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، صرف زبانی طور پر باتیں کی گئیں، لیکن ایران کے علاوہ کسی بھی اسلامی ملک نے اسٹینڈ نہیں لیا ہے، صرف باتوں سے دلاسے دلاتے رہے ہیں ان کو۔ ناظرین، امریکہ نے صاف طور پر اسرائیل کی پشت پناہی کرنی شروع کی ہوئی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر، واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی منظور ہوئی ہیں، لیکن وہ بے اثر ہیں، کیونکہ یہ پہلی قرارداد نہیں ہے جو اقوام متحدہ نے منظور کی ہے۔ قراردادیں منظور ہونے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ کچھ مسائل کا حل زبانی کلامی کبھی بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایکشن لینا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں، کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اسی طرح ہے، مختلف قراردادیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہا۔ مسئلہ فلسطین کے بعد مسئلہ کشمیر دیکھ لیں کہ وہ بھی دہائیوں سے اس پر قراردادیں موجود ہیں، قراردادیں پاس ہوئی ہیں، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، قراردادوں پر کوئی عمل نہیں کیا گیا، کیونکہ جو قرارداد پیش ہو رہی ہے اقوام متحدہ، وہ بھی مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ وہ تو چلو یہودی، اسرائیلی اور غیر مسلم ممالک کے کنٹرول میں ہے، لیکن مجھے جو گلہ ہے وہ تو ان سے ہے۔ 57 اسلامی ممالک کی تنظیم OIC سے گلا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں کے لیے۔ وہ OIC تو بنی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، تو وہ پھر کیوں کچھ نہیں کر پا رہی؟ کہاں گئی وہ 40 ممالک کی فوج جس کے سربراہ ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب تھے؟ کیوں وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہے؟ 40 ممالک کا وہ اتحاد کہاں گیا؟ وہ فوجی اتحاد کہاں گیا؟ کیا فائدہ ایسے ممالک کے اتحاد کا؟ کیا فائدہ ایسی فوج کے اتحاد کا جو غزہ میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہ پہنچ سکیں، اور وہاں اسرائیل دن رات حملے کر رہا ہے، بے قصور لوگوں کو مار رہا ہے، امریکہ اس کو پشت پناہی فراہم کر رہا ہے، اسلحہ فراہم کر رہا ہے، ہر طرح کی سپورٹ فراہم کر رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ مسلم ممالک کی اس OIC کا اور 40 ممالک کی فوج کا؟ اسرائیل نے تو صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ نہ کوئی جنگ بندی کرے گا، نہ کوئی صلح کرے گا، بلکہ وہ مزید حملے جاری رکھے گا۔ اور میڈیا تک، بین الاقوامی میڈیا بھی مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن وہ تو غیر ہیں، ان سے کیا گلہ کریں ہم؟ گلہ تو اپنوں سے ہے۔ ایٹمی قوت ہے مسلمانوں کے پاس، ایٹمی طاقت ہے، ہمارا پاکستان بھی،
ایک سے ایک ہتھیار ہیں مسلم ممالک کے پاس، لیکن وہ صرف نمائش کے لیے ہیں، وہ صرف دکھانے کے لیے ہیں۔ ہاتھی کے وہ دانت ہیں مسلم ممالک کے میزائل اور ہتھیار جو صرف دکھانے کے ہیں، کھانے کے نہیں۔ اسرائیلیوں سے اور امریکن سے تو گلہ بنتا ہی نہیں ہے، غیروں سے کیا گلہ ہو کہ اپنوں کے ہاتھ سے، غیروں سے کیا گلہ ہو کہ اپنوں کے ہاتھ سے، ہے دوسروں کی آگ میرے گھر لگی ہوئی، میرے ہی قتل نامے پر میرے ہی دستخط، میرے ہی قتل نامے پر میرے ہی دستخط، میری ہی مہر ہے سرے محضر لگی ہوئی۔ ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مسلم ممالک کو اتحاد نصیب فرمائے اور ان کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، تاکہ وہ غزہ میں موجود اور فلسطین میں موجود مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکیں، صرف زبانی کلامی اور امدادی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی آگے بڑھیں۔ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، لیکن تب جب امن کا ماحول ہو۔ جنگ میں اسلام نے کبھی بھی امن کا درس نہیں دیا۔ وہ ایک مشہور مصرع ہے کہ سجدے میں گر پڑے ناداں جب وقت قیام آیا۔ تو جب قیام کا وقت ہو تو اس ٹائم سجدہ نہیں کیا جاتا، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب جنگ کا وقت ہو تو امن کی باتیں نہیں کی جاتی۔ اللہ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی طرف، پاکستان کی سیاست کی طرف۔ ناظرین، نواز شریف کے آنے سے لوگ کہتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن نواز شریف کے آنے سے پاکستانیوں کو سچ میں فائدہ ہوا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے وہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں، لیکن بہت بڑا فائدہ ہے پاکستانیوں کا۔ اس کے علاوہ آج جہانگیر ترین کی پارٹی استحکام پاکستان نے، جس میں تمام غیر مستحکم لوگ ہیں، انہوں نے ایک جلسہ اور پاور شو رکھا ہوا ہے جس میں عوام نہ ہونے کے برابر ہے، اور 800 روپے دہاڑی پر خواتین کو لایا گیا۔ یہ وہاں پہ موجود خواتین کے گروپ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں 800 روپے کی دہاڑی پر لایا گیا اور کھانے کا بھی کہا گیا ہے۔ تو اس طرح سے تو اب جلسے ہو رہے ہیں۔ کوئی پارٹی ہونڈا کی لالچ میں لوگوں کو لے کر آ رہی ہے، کوئی 800 روپے دہاڑی دے رہی ہے ساتھ میں کھانا، اور کوئی تو جنت کے ٹکٹ بھی بانٹ رہے ہیں۔ لیکن ایک پارٹی ایسی بھی ہے جس پر صرف اس لیے پابندی لگائی ہوئی ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کے ورکرز کو، اس کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جلسے کی اجازت مل جائے تو اس سے 10 گنا بڑا جلسہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کو، سوشل میڈیا پر جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر آتنکوادی کہہ دیا ہے، ان کو دہشت گرد کہہ دیا ہے، اور اب ممکن ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا جائے۔ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے بیانیہ بنایا تھا، اداروں کے خلاف زہریلا بیانیہ بنایا تھا۔ تو پاکستانی میڈیا کو میرا پیغام ہے کہ بیانیہ تو آپ نے بھی 10 ارب روپے لے کر بنایا ہے، 10 ارب 16 ماہ میں 10 ارب روپے پاکستانی میڈیا پر شہباز حکومت خرچ کر چکی ہے، جن کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو پھر آپ کا بیانیہ کیوں نہیں چل پڑا، اور یہاں چند لاکھ یا چند کروڑ جو آپ کے بقول ہیں، چند کروڑ کا بیانیہ بک رہا ہے، لیکن 10 ارب والا بیانیہ زمیں بوس کیوں ہو گیا؟ اصل میں ان کو غصہ ہی اس چیز کا ہے کہ 10 ارب کا روپیہ لگا کر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، لیکن چند 100 کے پیکیجز کروا کر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگ اس بیانیے کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعصب زدہ رویہ مسلسل چل رہا ہے، جن میں سر فہرست چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب، جو کہ اول روز سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف معتصبانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں،
چاہے آپ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے ہوئی تھی اس کو قانونی قرار دے دیں، یا پھر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو انہوں نے مختلف اپیلیں دائر کی ہوئی تھی اس کو بار بار پینڈنگ میں رکھا گیا تاکہ کہیں اور بھی اپیل نہ کی جائے اور ٹرائل کورٹ سے عمران خان صاحب کو سزا بھی ہو جائے، یا پھر اس کے بعد سزا معطلی کا، توشہ خانہ کی سزا معطلی کا کیس لے لیں، اس میں بھی بہت زیادہ وقت لیا گیا جبکہ اس میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن اس کیس کو بھی مسلسل لٹکایا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ وقت جیل میں رکھا جائے اور ان کے کسی اور کیس میں جب تک گرفتاری نہ ہو تب تک اس کیس سے ان کو ریلیز نہ کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی ان کی سائفر کیس میں گرفتاری ڈالی گئی اس کے کچھ دن بعد عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اب سائفر کا کیس لے لیں، جیل ٹرائل کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی، وہ مسترد کر دی گئی، جبکہ اوپن ٹرائل ضروری ہے، اوپن ٹرائل بنیادی حق ہے، لیکن یہاں پر جیل ٹرائل ہو رہا ہے یا اس کے بعد پھر جیل سہولیات کے حوالے سے ہو کیس، اس کو بھی التوا میں رکھا گیا، یا پھر اب سائفر کیس میں درخواست ضمانت کو جس طرح تعصب زدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے مسترد کیا گیا، ایک تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا کیس یاد رکھا ہوا ہے تاریخ نے، کیونکہ تاریخ کچھ بھی نہیں بھولتی، آپ بھلے کسی سے چھپا لیں لیکن تاریخ سب یاد رکھتی ہے۔ سائفر کیس میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے ہماری غداری ملک کو، قوم کو کیوں بتائی، بس اتنا سا کیس ہے ان پر۔ سائفر اگر ٹویسٹ کیا گیا تھا، اور جو کل عامر فاروق صاحب نے فیصلہ لکھا ہے 20 صفحات پر مشتمل، اس میں یہ لکھا گیا ہے بظاہر طور پر وزیر اعظم نے، اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب نے سائفر ریسیو کیا اور پھر اس کو گم کر دیا، تو اگر سائفر گم ہو چکا تھا تو غالباً 22 اپریل کی تاریخ تھی، نیشنل کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی، اس میں شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی، اس میں باقاعدہ طور پر سائفر کو دیکھا گیا اور یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ سائفر بیرونی مداخلت ہے، پاکستان کے معاملات میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے۔ تو جب سائفر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس تھا تو پھر وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کس بنیاد پر ہوئی جب آپ کے پاس سائفر موجود ہی نہیں تھا؟ اور یہ ان کو اتنا نہیں پتا، چیف جسٹس بنے بیٹھے، ان کو اتنا نہیں پتا، اتنا معمولی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سائفر وزارت خارجہ سے نکلتے ہی نہیں ہے، وہ تو کوڈڈ لینگویج میں ہوتا ہے جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آنی عام بندے کی، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو باہر رکھنا ہے اس پورے نظام سے، ان کو جیل کے اندر رکھ کے الیکشن سے دور رکھنا ہے، الیکشن کمپین سے دور رکھنا ہے، پاکستانی قوم سے دور رکھنا ہے، اس لیے کوئی بھی من گھڑت کیس لگا کر ان کو جیل کے اندر تو رکھیں گے ہی۔ اور عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر ڈیل سے انکار کر دیا ہے، ڈیل سے بالکل انکار کر دیا ہے عمران خان صاحب نے، نہ وہ بیرون ملک جانے کو تیار ہیں نہ ہی وہ ان کے آگے جھکنے کو تیار ہیں، اور یہ چیز ان کو مزید تیش دلا رہی ہے، کیونکہ پہلے ان کے یہاں جتنے سیاستدان تھے وہ آسانی سے ڈیل کر کے باہر بھی چلے جاتے تھے یا پھر مفاہمت اختیار کر لیتے تھے، لیکن یہاں پر ان کو ٹکر کا بندہ ملا ہے جو ان کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے پاکستانی قوم کو بہت فائدہ ہوا ہے، وہ فائدہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستانی قوم کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ نظام جس پر ایک آدھ کپڑا بچ چکا تھا، کم از کم بچ گئی تھی، نواز شریف کے آنے سے وہ بھی اتر چکی ہے، اس نظام سے، خاص طور پر ہمارے قانونی نظام سے اب نظام مکمل طور پر ننگا ہو چکا ہے۔
اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔